آپ دیکھ رہے ہیں صدائے ہند اردو۔ ناظرین، صدائے ہند اردو میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں امتیاز اللہ خان کاشوی۔ گزشتہ دنوں انجمن ترقی اردو ہند کرناٹک کی مشاورتی اجلاس میں اردو اسکولوں کے متعلق اسٹڈی رپورٹ کے موقع پر KSRTC ڈویژنل کنٹرول ریٹائرڈ آفیسر غلام غوث، جنہوں نے اردو اسکولوں کی ترقی پر چند اپنے تجربات پیش کیے۔ انہوں نے اردو اسکولوں میں پڑھ رہے بچوں کی بربادی کے ذمہ دار لیڈیز ٹیچرز کو ٹھہرایا۔ غلام غوث نے کہا کہ 50% مرد حضرات ٹیچرز اور 50% لیڈیز ٹیچرز کا تقرر ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے اردو اسکولوں کا معائنہ کرنے نکلے انجمن اصلاح معاشرہ کی طرف سے، گلی گلی گئے، اسکول گئے، اور 2006 میں جب سچار کمیٹی کی رپورٹ آئی تو اس رپورٹ کا جس میرے دوست کا یہ صاحب عبدالکریم طیب اور ہم سب مل کر بنائے، اور اس رپورٹ کو آپ یقین مانیے قریباً بنگلور کے 80 مسجدوں میں جمعہ کا دن اردو کا خطبہ میں اور میرے ساتھی کیے، اردو کی ترقی کے اوپر اور سچار کمیٹی رپورٹ کے اوپر۔ ہمارا تجربہ اس سلسلے میں بہت وسیع ہے، کیونکہ ہم نے در کی ٹھوکریں کھائے ہوئے لوگ آئے ہیں۔ میں اردو میں پڑھا ہوا ہوں، 1940s اور 50s کی بات کرتا ہوں میں۔ اس وقت اردو کے جو ہے ٹیچر جو تھے وہ مرد حضرات تھے۔ ہم نے جو ہے ہمارے والدین کے بعد وہ ہمارے والدین کے مقام پر تھے، اور ہم نے جو ہے اسی طرح پڑھاتے تھے جیسے ہمارے والدین دل سے پڑھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک دور آیا جب لڑکیوں کی شادی ہونا مشکل ہو گیا، تو ایک مہم چلی کہ بھئی لڑکیوں کو جو ہے کیا کرتے ہیں SSLC کے بعد کرا ڈالو، ان کے شادیاں آسانی سے ہو جاتی، ٹیچر بنا دو۔ ہم نے بھی بہت شوق سے ساتھ دیا ان کا، اور یہ بہت زور سے مہم چلی، اور مگر انہیں افسوس ہوا کہ ہم نے اس مہم میں حصہ لیا۔ آج بھی افسوس کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے بچوں کی بربادی کے ذمہ دار میں میری بہنوں کو اور میری لیڈی ٹیچرز کو مانتا ہوں۔ یہ میرا تجربہ ہے، کیونکہ میرے اپنے خاندان میں بھی جو ہے کئی اردو ٹیچرز ہیں، پرائمری کے اور مڈل کے اور سب کے۔ میں دیکھتا ہوں کہ ان کی نالج بہت پور ہے، ان کو ایک عرضی لکھنا نہیں آتا ان کو، اور یہ بہت کوشش کر رہے نہیں ہوا۔ جو محبت سے ہمارے مرد ٹیچرز پڑھاتے تھے، یہ اور ٹیچرز نہیں پڑھاتے، آج بھی نہیں پڑھاتے۔ کئی جگہ ہم نے جو ہے ان کو اکسانے کی کوشش کرے، سمجھانے کی کوشش کرے، مگر سمجھے نہیں، ہمارے خلاف بھی بولنا چاہتے ہیں۔ اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سب سے زیادہ اردو کے ترقی کے سلسلے میں اگر کسی نے لکھے ہیں تو میں نے لکھے ہیں، اور میرے ساتھیوں نے لکھے ہیں، میرے دوست فیاض قریشی صاحب نے لکھے ہیں۔ مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہر راستے میں آنے جانے والا ایرا غیرہ اس کے اوپر کامنٹ کیا، مگر آپ جیسے محبت نے اردو کوئی کامنٹ نہیں۔ اب یہ اردو اسکولوں کو امپروو کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ میرا ایک سجیشن ہے جس پر شاید عمل نہیں ہو سکے گا، وہ یہ کہ اردو اسکولوں میں 50-50 لیڈی ٹیچرز 50 اور یہ 50 ہونا، اور شاید اب تھوڑا رمق محسوس ہو رہی ہے کہ لیڈی ٹیچر کے لیے تھوڑا امپروومنٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں میرے مضامین میں لکھا ہوں کہ اردو ٹیچرز کو اگر انکریمنٹ دینا ہے اور اگر ان کو پروموشن دینا ہے تو ان کو ہر سال ان کا امتحان لینا۔ کیا امتحان لینا؟ جنرل نالج کا۔ اردو اخبار سب سے کم اگر کوئی پڑھتا ہے تو محبت نے اردو اور اردو کے ٹیچرز تینوں نہیں پڑھتے۔ گورنمنٹ سے پیسہ لیتی اردو اخبار لینے کے واسطے، میں اردو اخبار جو ہے خریدتے نہیں، اردو جو اخبار سپلائی کرتا ہے اس کے ساتھ مل کر جو ہے رسید لے لیتے ہیں، پیسہ لے لیتے ہیں، گھر کو اردو اخبار میں آتا ہے۔ یہ میں اپنا ذاتی تجربہ، میرے خاندانی تجربے کی بات پر بھی میں بات کر رہا ہوں، اور ان سے سب بات کرنے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں۔ اگر ہمیں اردو کو بالکل پڑھنا ہے
उर्दू स्कूलों को इम्प्रूव करना है तो हमारे बच्चे सोचना है कि हमारे बच्चे उर्दू स्कूलों में क्यों दाखिल लगने लगे। आज उर्दू स्कूल में क्या है, देखो मैं अपने रिश्तेदारों की बात कर रहा हूँ, मैं उर्दू स्कूल के जो टीचर हैं उनको क्या बोलते हैं, स्कूल में हमारी जो है बच्चों की संख्या 40 से 10 हो गई। अब ये 10 अगर हो गई तो उर्दू स्कूल बंद हो जाते। इससे क्या करना, आजू बाजू के बच्चों को जो है चुप लाकर प्रिंसिपल को आता है उसे बैठाते थे, उठाकर उसको जो है नंबर ज्यादा बताता उसे फेल कर। और उर्दू स्कूल जो है करीबन 4000 तक शायद 2500 को आ गए, हाँ कम हो गए। अब एक चीज क्या है, उर्दू टीचर्स को इंक्रीमेंट्स लेना रहा तो एक उनको इम्तिहान रखना, उनकी मालूमात बहुत कम है, उनको ये कागजे लिखना नहीं आता उनको, और उनको तुम्हें पूछो कि ये इलेक्शन पे क्या होता है, व्हाट इज एमएलए व्हाट इज एमएलसी, जैसे उनको नहीं पड़ते। एक तो दूसरा सच्चा कमेटी रिपोर्ट में सच्चा जो है क्लियर कट बोले नहीं कि भाई उर्दू को अगर इम्प्रूव करना रहा तो डोंट मेक इट ए कंपल्सरी लैंग्वेज, मेक इट ए ऑप्शनल लैंग्वेज and ensure that this Urdu is introduced in every English speaking convent or any English speaking institution where there are about 25 Muslim students. तो इसके ऊपर आज तक कोई भी काम नहीं करे, ना मोहल्ला में उर्दू काम करे, ना तुम्हारा उर्दू का वो इदारा जो है गवर्नमेंट बनाए रहता है वो उर्दू एकेडमी काम करे। उर्दू एकेडमी का काम सिर्फ शायरों को पैसे देना, हवा में बातें करना, बस इतना ही काम है। उर्दू स्कूल पर कोई तवज्जो नहीं है। कितनी शायरी करेंगे भाई, कहाँ से क्या आलिम मुशायरा, आलिम मुशायरा क्या है, आलिम हवा में बातें करते रहते। तो ये गवर्नमेंट क्या करना है बोले तो उर्दू स्कूलों के टीचर को एक तो इम्तिहान रखना उनको, दूसरा जो है ये सोचना कि काम करने वाले घर में नौकरानी भी अपने बच्चे को उर्दू स्कूल लाना, तो ये की नहीं लाना चाहती, इसके ऊपर गौर करता हुआ स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव करने के लिए स्टैंडर्ड ऑफ उर्दू टीचर बहुत जरूरी है। मेरी और टीचर क्या है, हमारे बहुत इम्प्रूवमेंट के सिलसिले में मज़ामीन होते, मेहरबानी से आप अगर मोहब्बत में उनको जरूर आई तो उस पर कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं करते कोई भी, तो लिखते कोई पढ़ता है कोई काम नहीं करता। तो आप तहरीर के लिए because I feel my lady teachers are responsible for destroying the future of my children, and I will tell you, none of my children know Urdu, and I hope many of you also agree with me that most of your children are not studying in Urdu schools.